اللہ کی قسم جڑواں اولاد ہی پیدا ہوگی۔ رمضان المبارک میں جمعرات اور جمعہ کے دن 3 بار قرآن کی یہ صورت پڑھو۔ اللہ خود فرمائے گا میرے بندے کو جڑواں اولاد کی خوشخبری دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اور ہر نیکی کا اجر کہیں گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جب اسی مقدس مہینے میں جمعرات اور جمعہ جیسے خصوصاً مبارک دن آ جائیں تو اس کی برکت اور تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور جمعرات اس کی تیاری اور روحانی فضا کو مزید پاکیزہ بنانے کا دن ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ان دنوں میں مانگی کی دعائیں رد نہیں ہوتی اور بندے کی جولی خالی نہیں رہتی۔ تو اسی لیے جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں یا برسوں سے انتظار میں، انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ امید اور یقین کے ساتھ ان بابرکت دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک خاص صورت ایسی ہے کہ اگر اسے جمعرات اور جمعہ کے دن 3 مرتبہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ عام دنوں میں بھی جن لوگوں نے اسے جمعرات اور جمعہ کے دن پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی گودیں اولاد سے بھر دی، اور جب یہی عمل رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں کیا جائے تو اس کی تاثیر کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ رحمتیں کس قدر جوش میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، لہٰذا اگر آپ کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو جڑواں اولاد جیسی بڑی نعمت سے بھی نواز سکتے ہیں، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اور جب وہ دینا چاہے تو بے حساب دیتا ہے۔ تو اس لیے دل میں شک نہ رکھیں، نومیدی کو چھوڑ دیں، رمضان کی برکت اور جمعرات جمعہ کی فضیلت کو اپنے حق میں استعمال کریں اور پورے یقین، عاجزی اور امید کے ساتھ یہ عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جولی ضرور بھرے گا اور آپ کے گھر کو اولاد کی خوشیوں سے آباد فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، اولاد ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس نعمت سے محروم نہ رکھے۔ جن گھروں میں بچوں کی ہنسی گونجتی ہے وہاں زندگی میں ایک خاص رونق اور سکون ہوتا ہے، اور جو لوگ برسوں سے اولاد کے انتظار میں، وہی جانتے ہیں کہ دل پر کیا گزرتی ہے، کتنی راتیں آنسوؤں میں گزرتی ہیں، کتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں اور کتنی امیدیں باندھی جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی کئی سالوں سے اس آزمائش سے گزریں تو مایوس نہ ہو، کیونکہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تاکہ جن کی دعائیں برسوں سے رکی ہوئی ہیں وہ قبول ہوں۔ جو لوگ لمبے عرصے سے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات آسان ہوں، گناہ معاف ہوں، دلوں کو سکون ملے اور بندہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتے ہے کہ ناامیدی کفر کے قریب لے جاتی ہے اور امید بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے رب کے سامنے جھکیں، اپنی ہر تکلیف، ہر آنسو اور ہر خواہش اللہ کے سامنے رکھ دیں، اس سے مانگیں جو سب کا دینے والا ہے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ پر توکل کر لیتے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی اسے کسی کا محتاج بنا سکتی ہے۔ تو جو شخص اللہ سے مانگنے کا عادی ہو جاتے، اللہ اسے عزت دیتے، اسے لوگوں کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، اس کے دل کو مضبوط کر دیتے اور اس کی جولی ایسے بڑھ دیتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یقین کامل رکھیں، صبر کو تھامے رکھیں، رمضان کے اس مبارک تحفے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے اولاد جیسی عظیم نعمت مانگیں، کیونکہ جب رب راضی ہو جاتے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتے، اور وہ اپنے بندے کو ایسی خوشخبری عطا فرماتے جو اس کی زندگی بدل دیتی ہے۔ تو ناظرین کرام، قرآن مجید کی وہ بابرکت صورت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ سورہ محمد ہے۔ یہ وہ عظیم صورت ہے جس کا نام ہمارے خود آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر ہے، اور اسی نسبت کی برکت سے اسے اولاد، خصوصاً بیٹوں اور جڑواں اولاد کے لیے نہایت ہی مجرب اور بابرکت عمل بتایا جاتا ہے۔ بہت سے بے اولاد گھروں نے گواہی دی کہ جب انہوں نے جمعرات اور جمعہ کے دن یقین اور اخلاص کے ساتھ اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سے نوازا۔ کسی کو برسوں بعد اولاد ملی، کسی کو 15 سال کی محرومی کے بعد اولاد کی نعمت عطا ہوئی، اور کئی گھروں میں جڑواں بیٹوں کی خوشی آئی۔ تو اس لیے آج اگر جمعرات یا جمعہ کا مبارک دن ہے تو اسے غنیمت جانیں۔ طریقہ یہ ہے کہ جمعرات کے دن بھی 3 مرتبہ اور جمعہ کے دن بھی 3 مرتبہ سورہ محمد پڑھیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک لازمی پڑھیں، کم از کم ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ صلی اللہ علی محمد مختصر درود شریف ہے۔ شروع میں اور 100 مرتبہ اور آخر میں بھی 100 مرتبہ آپ نے یہ درود پاک پڑھنے۔
درمیان میں 3 مرتبہ مکمل صورت پڑھیں، پھر عاجزی کے ساتھ آنسوں کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے جڑواں اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے بیٹوں سے نواز دے، یا اللہ نیک صالحہ اور صحت مند اولاد عطا فرما، یا اللہ بیٹی دے یا بیٹا دے، مگر اپنی رحمت سے میری جولی بھر دے۔ جب آپ یقین کامل کے ساتھ دل کی گہرائی سے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ اس محبوب ہستی کے نام والی صورت ہے جو اللہ کے سب سے پیارے نبی ہیں، جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا اور ہدایت ملی۔ لہٰذا جب آپ ان ببرکت دنوں میں اللہ کے کلام کے ذریعے اس محبوب کا نام کا وسیلہ لے کر درود و سلام بیچتے ہوئے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی گود ضرور اولاد جیسی عظیم نعمت سے بڑھ دے گا انشاءاللہ۔ تو میری دل سے دعا ہے کہ جو بھی یہ قرآن کی صورت اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھے جمعرات اور جمعہ کے دن، اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور بے شمار بے اولاد گھروں کو اولاد کی نعمت سے نوازے، چاہے وہ بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹی کی۔ اللہ پاک ہر بندے کی دل کی مراد پوری فرمائے، اور یہ سب کچھ رمضان المبارک کی برکت اور جمعرات جمعہ کے مبارک دنوں کی رحمت سے ہو، تاکہ ہر گھر خوشیوں اور برکتوں سے بڑھ جائے، آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیوز اپلوڈ ہوں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔